السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ شیخ آپ سنائیں، الحمد للہ ماشاء اللہ کیسے بہت چل پیارے رہی؟ لگ رہے ہیں آج ماشاء اللہ۔ میں پیارا لگ رہا ہوں؟ اللہ، یہ اللہ کے مخلوق ہے سیف اللہ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل خوبصورتی نا اندر ہونی چاہیے۔ باہر ماشاء اللہ۔ جتنا بندہ باہر لگے وہ کوئی معیار نہیں ہے۔ تو شیخ اللہ ویسے ماشاء اللہ آج کل جیسے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس میں ماشاء اللہ آپ کا فریم بہت اچھا آتا ہے، اس کی سب سے پہلے بات ہے آپ کی خوبصورتی۔ یار اس طرح نہیں بولتے یار، اللہ تجھے معاف کرے یار۔ نہیں شیخ نہیں ایک بات بتائیں، نہیں یار، ایک سوال ہے میرا آپ سے، چونکہ یہ ہمارا ایزی لوڈ پوڈ کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے یہ ہماری اسی گپ شپ کے لیے، بالکل بالکل۔ کبھی آج تک آپ نے اپنی خوبصورتی کے لیے کوئی کیا مطلب یار؟ ویسے یہ سوال جائز ہے شیخ آپ سے، یہ مطلب ویسے سوال آپ بول رہے بنتا ہے خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ کوئی آپ نے کوئی کریم شریم لگائی ہو آپ نے؟ میں عرق گلاب لگاتا ہوں۔ اچھا ہاں ماشاء اللہ، کسی کی فرمائش پہ لگاتے ہیں یا؟ نہیں ہو چھوڑے یار، آپ کیوں اس طرح اندر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں اصل میں آج کل آپ کو پتہ ہے نا، مطلب دھوپ بھی ہے، بہت سخت گرمی بھی ہے، اور میں یعنی دھوپ میں چلتا ہوا آتا ہوں تو اس کی وجہ سے بہت وہ پڑتا ہے، تو اس لیے وہ عرق گلاب لگاتے ہیں زوجہ کے آرڈر پر۔ مسانہ بھائی یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے انٹیریئر منسٹری ماننی پڑتی ہے۔ مذاق کر رہا ہوں یار، چھوڑیں ان چیزوں کا۔ میرے خیال سے ٹاپک پہ آتے ہیں نا جو ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے۔ بالکل بالکل۔ کیا ٹاپک ہے آج ہمارا؟ بیسیکلی ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے کہ ایک تو تربیت پہ اولاد کی، اور دوسرا یہ کہ ایک چیز میں نے جو بچوں میں نوٹس کی ہے وہ یہ کہ اگر ماں باپ کسی چیز پر چھوٹا سا اسٹیپ بھی اٹھاتے ہیں تو بچے بہت زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف اس بات پہ متنفر نہیں ہوتے بلکہ وہ اس چیز کو دل میں بٹھا کر کئی عرصے تک جو ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا اپوزٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل میرے سامنے کچھ دن پہلے آئی۔ ہوا یہ تھا کہ اس بچے کی ماں باپ سے کافی اچھی دوستی تھی، یا اپنے والد صاحب سے بہت اچھی دوستی تھی، تو اس کا اور اس کے باپ کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو اب اس جھگڑے کی وجہ سے اس بچے نے کہا کہ نہیں، میں نے اب کرنا یہ ہے کہ جب میرے اپنے بچے ہوں گے تو میں نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ تو یہ جو ایک عجیب سا کانسیپٹ ہماری یوتھ میں ہے کہ ہم لوگ اتنی سی بات کو کافی بڑا کر کے اس کو اپوزٹ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں مثلاً جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کے ماں باپ، اس کے باپ کی دوستی اور لڑائی کے درمیان اس کے اپنے بچے کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں بنتا نا کہ میں اپنے بچے سے دوستی اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ سپوز ایک چیز اچھی چل رہی ہے، اس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے اب میں نے یہ چیز ہی نہیں کرنی۔ یا اگر سپوز کوئی کہتا ہے کہ یار میں اچھے نمبر لے رہا تھا لیکن اب میرے کیونکہ برے نمبر آ گئے ہیں تو میں نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے۔ بالکل۔ تو ہماری جو جسے کہتے ہیں کہ جنریشن ہے، اس میں یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بہت زیادہ میں نے لوگوں میں دیکھی ہے، ایون اپنے سے چھوٹے بچوں میں بھی، اور اپنے سے بڑے جو میرے سے بڑے لوگ ہیں جو 25 کے ہیں، 26 کے ہیں، یا ایون 30 کے ہیں، ان میں بھی یہ چیز بہت نارمل اور کامن ہو گئی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے شیخ؟ اس کا حل یہی ہے نا کہ دیکھیں، جب کوئی ایک مسئلہ ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس مسئلے کی ایک صحیح راستے کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ صحیح راستے کو چھوڑ دیں کیونکہ یار میں کامیاب نہیں ہوا یا میرے اس میں لڑائی پیدا ہوگی، بلکہ یہ کہ آپ وہ لڑائی کے جو اسباب ہے، دا ریزنز آف دیٹ فائٹنگ، اس کو ختم کریں۔ اس کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب مثلاً باپ بیٹا ایک دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں تو لڑائی کس وجہ سے؟ لڑائی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اس میں ڈس رسپیکٹفل کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ میں اس پہ یہ ایڈ کروں گا، ماں باپ نو ڈاؤٹ کہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے دوستی کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ جہاں پہ فیل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ سکھانے پہ کہ ہم تمہارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارا رویہ دوستانہ ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، وی آر ناٹ ایکول بڈیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حمزہ بھائی نے مثال ایک بتائی ہے، تو میرا یہی خیال ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو یہ تمیز سکھائیں کہ بیٹا ہم آپ کے صرف دوست نہیں ہیں، دوستانہ رویہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی پریشانی ہم سے ضرور آ کے شیئر کرو، ٹھیک ہے، تاکہ آگے وے آف ایکسپریشن ہے کہ جی آپ تاکہ ہم سے ایکسپریس کریں۔ لیکن اس وے آف ایکسپریشن میں جہاں سب سے بڑا فیلئر آتا ہے میرے نزدیک وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اس چیز پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔
90% 95% آف دا ٹائم میں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ لے کے اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو اس کا ریئیکشن بہت نیگیٹو اور اپوزٹ آتا ہے. برو نیگیٹو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اصل میں اس میں بھی انسان ہے یار, نہیں, اصل میں اس میں یہ بھی ہے نا کہ ہر کیس کا الگ معاملہ ہوتا ہے. وی کین ناٹ پٹ اینی جنرل ججمنٹ آن آل آف دس, کیونکہ کبھی کبھی کیس کے مطابق یا تو والد کی غلطی ہوتی ہے یا والدین کی ہوتی ہے یا بچے کی ہوتی ہے یا دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں مختلف کیسز کے مختلف اس میں اسٹڈی کر کے اس کو دیکھ کے اس کا بھی حل یہ ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ٹھیک ہے, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما, کہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کرو. بالکل. اگر آپ کے والدین غلط ہیں, ٹھیک ہے, یار آپ ان کی اصلاح کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, آپ ان کو یہ بتا سکتے ہو, آپ جب وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیے. وہ آپ کے والدین ہیں, وہ آپ کے کوئی دوست نہیں ہے کہ جی آپ ان کو اسی وقت بیٹھے ان کو تمیز سکھانا شروع کر دو, ٹھیک ہے. بالکل. دیکھیں اس میں بیلنس ہونا چاہیے, اس میں بیلنس ہونا چاہیے. نہ تو بچے کو یہ فیلنگ دینی چاہیے, نہ والد کو یہ فیلنگ دینی چاہیے کہ ہم اس طرح کے دوست ہیں جیسے جو ہمارے یار دوست ہیں اسکول کالجز کے, وجہ سے اب اتنا زیادہ فری ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اس دوستی کی بھی کوئی لمیٹیشن ہے, اور وہ لمیٹیشن ہے کہ والدین کے حقوق اور والدین کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس سے ہم تجاوز نہ کریں. بالکل, ٹھیک ہے نا. لیکن مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو والد بچے کو اتنا زیادہ فریڈم دے دیتا ہے, اور جب والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا یہ نہ کرے, بیٹا وہ کرتا ہے جو والد نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اتنی زیادہ فریڈم دے دی. آپ نے پہلے سوچا کہ یار میں اس کو دوستانہ ماحول میں رکھوں گا, لیکن آپ نے اتنا زیادہ دوستانہ کر دیا کہ بچہ سوچتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, میں جیسے اپنے دوستوں کی نہیں سنتا اسی طرح اپنے باپ کی نہیں سنوں گا. میں نے آپ کو یہی بات تو نا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں, دیر از اے بگ ڈفرینس, وی آر ناٹ ایکول, ٹھیک ہے. تو یہ جب تمیز سکھائیں گے تو جو بچے کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر نہ بھی کرنی ہے نا, میرے پاس نہ کرنے کا بھی طریقہ, میرا تہذیب ہونی چاہیے, میں تمیز کے دائرے میں کروں, ٹھیک ہے, اور اس کا طریقہ کار نہ کہ وہ بدتمیزی میں بننا. یہاں مثنیٰ بھائی کی بات سے میں ایگری کروں گا. اور دوسرا یہ ہماری جو اب جنریشن ہے ان کو, حالانکہ وہ لوگ پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں, اور آئی تھنک پڑھے لکھوں میں جو الفاظوں کا چناؤ کرنے کا ایک سوچ ہوتی ہے یا ایک عنصر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹو ٹو جو ہمارے پیچھے والی جنریشن گزر چکی ہے. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والی جنریشن میں لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن اب ہر دوسرا بچہ یا ہر دوسری بچی یونیورسٹی جا رہی ہے, تو ایک لیول آف انٹلیکٹ بھی انکریز ہو گیا ہوا ہے. لیکن اسی لیول آف انٹلیکٹ کی انکریزن کے بعد جو ہمارے الفاظوں کا چناؤ ہے وہ بہت زیادہ بلنٹ ہو چکا ہوا ہے. ہاں, اس میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا, دیکھیں ویل ایجوکیٹڈ ڈزنٹ مین کہ ویل مینرڈ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کہ پچھلی جنریشن میں بعض مثلا آپ بول سکتے کہ آج کل کے جیسے ماڈرن سائنسز یا ماڈرن جو علوم ہیں وہ نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ بڑے باادب, بڑے مینرز والے, بڑے ایٹیکیٹس والے ہوتے تھے. لیکن اس کے برعکس آج کل جتنا بندہ ویل ایجوکیٹڈ ہو اتنا کھڑوس, اتنا متکبر, اتنا اس کی زبان گندی, اتنا گالم گلوچ, بعض, ناٹ جنرلائزنگ, بعض. وہ کس وجہ سے؟ well I would generalize here because میں ان میں رہتا ہوں. تو آپ بول سکتے ہیں اسکول کالجز میں, اس میں کوئی شک نہیں, اسکول کالجز میں جو بچے ہیں, لڑکے چاہے یا لڑکیاں ہوں, نعوذ باللہ. اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گالم گلوچ از نارمل, وہ بھی نارمل گالیاں نہیں, نعوذ باللہ ماں بہنوں کی گالیاں. اس کے بغیر تو آئی تھنک ہماری جنریشن کو مزہ بھی نہیں آتا. تکیہ کلام ہو گیا ہے ماں بہن کی. مطلب یہ کہ یہ جو اتنے مقدس رشتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنے اہم رہ گئے. استغفر اللہ. اور دیکھیں, اور اس میں دیکھیں کیا ہے وجوہات, کیا ہیں, what are the reasons of this. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آپ ایک بندے کو گالی دیتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وہی گالی گویا کہ وہ اپنے آپ کو دیتا ہے, کیونکہ اس کے رزلٹ میں اگلا بندہ بھی آپ کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے. اس میں جو ذمہ داریاں کس کے اوپر ہے, اس میں ذمہ داریاں ہر اس شخص کے اوپر جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. مثلا جیسے کہ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. ایوری ون, ہر کسی سے کوشچنیبل ہے, کوشچن پوچھا جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پھر اس کے بعد حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ, اور جو امام ہے, جو حاکم ہے, وہ ذمہ دار ہے اپنے باشندوں کے, اپنے ماتحت لوگوں کے. اور اسی طرح پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں, والرجل راع فی اہلہ, اور جو مرد ہے, جو لڑکا ہے, جو ذمہ دار آدمی ہے, وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اس سے پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد پھر کیا بولتے ہیں, دیکھیں والمرأۃ, اور عورت کیا ہے,
راعیۃ فی بیت زوجہا، اور جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، وہی مسئولۃ عن رعیتہ فکلکم مسئول عن رعیتہ، تو تم میں سے ہر کوئی، باقی حدیث کا تکملہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے ادھر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اس کی یہ رزلٹس ہیں، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ اساتذہ ہو، یا چاہے وہ دوست اور کمپنیاں ہوں، جو کمپنی ہے، جو آپ کی معاشرہ ہے، تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور ایلیمنٹس ہیں مختلف، اس میں ہم ایک جگہ پہ بلیم نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں ایک جگہ پہ بلیم کرنا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن یہاں ایک چیز جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، وہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ چیز آپ لوگ آئی ڈونٹ نو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن انسان کی اپنی مرضی جب تک کسی چیز پہ نہ ہونا، آئی گیس وہ نہیں کرتا۔ اور یہ چیز میں نے خود بھی فیس کی ہے کہ جب آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تو آپ 100 بندوں میں بھی بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، ایک افیکٹ پڑتا ہے، مطلب آپ پہ ایک پریشر بھی آتا ہے، پیئر پریشر بھی آتا ہے، لیکن جب آپ نے ایک چیز نہیں کرنی تو وہ آپ نے نہیں کرنی۔ اور دیکھیں اس میں ایک اور بڑی خطرناک یعنی اس میں ایک شدید حدیث ہے جس میں وعید ہے، شدید ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ فلم یحطھا بنصحہ الا لم یجد رائحۃ الجنہ۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، ایک ہے حکومت صغریٰ، ایک ہے حکومت کبریٰ، رعایت کبریٰ، رعایت صغریٰ، یعنی ایک تو ہے حاکم کنٹری، ٹھیک ہے، کنٹری کا حاکم، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے جو رعیہ ہے، جو اپنے جو باشندے، جو ماتحت ہیں، ان کو کیوں نصیحت نہیں کی؟ اور جو رعایت صغریٰ ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین نے یہ تشریح کی ہے کہ رعایت صغریٰ کبریٰ دونوں، یعنی جو گھر میں جو والدین ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو نصیحت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ سوچیں نا۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور لوگوں نے اس کو بڑا ہلکا لیا ہوا ہے، اور بولتے کہ یار، اور سمجھتے کہ تربیت کا یہ مطلب ہے کہ بس جسٹ فیڈ دیم اے فوڈ اینڈ دس از مائی رسپانسبلٹی۔ نو، یور رسپانسبلٹی از تعلیم اور تربیت۔ تعلیم تو آج کل بہت چل رہی ہے، ایجوکیشن ماشاء اللہ، بٹ ویئر از دا تربیہ؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عورت کتنے لوگوں کو ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، اپنے رشتہ داروں کو، بالکل، باپ کو لے کر جائے گی، بھائی کو لے کر جائے گی، شوہر کو لے کر جائے گی، بیٹے کو بھی لے کے جائے گی، ٹھیک ہے، بیٹے کو لے کر جائے گی، 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس عورت کو کبھی اصلاح نہیں کی، کبھی انہوں نے اس عورت کی تربیت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے تو یہ، ایک منٹ، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے تو یہ بات کر دی، ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ جی بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے خلاف جاتے ہیں، یہ بات ہوگی۔ اب جو پیرنٹس ہیں ان کا بچوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اوبیسلی یہ بات ہے کہ جی پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں عزت دار ہیں، بچوں کو ان کی جو ہے نا عزت کرنی چاہیے، جیسے قرآن مجید میں آیا، پہلی بات کی ولا تقل لہما اف، ان کے آگے اف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پیرنٹس کا رویہ کیا ہے، پیرنٹس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اپنے بچوں کے والے سے؟ جو چیزیں دیکھی ہیں نا اب جنریشن میں، یہاں پیرنٹس کا تو ظاہر ہے ایک طرح سے غلطی ان کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چھوٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں میرے اس طرح لڑکے ہیں، سختی نہیں بھی ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی، لیکن جس طرح میرے جیسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو ایک انٹلیکٹ لیول تک پہنچ چکے ہیں، 24 25 26 سال کی ایج تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہتے جن سے انہیں دیکھنا چاہیے۔ سپوز آپ کے ماں باپ نے آپ کو سپوز ڈانٹ دی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی تانا دے دیا ہے، تو آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہو؟ یہ بہت بہت سمپل سی چیز ہے کہ اگر میرے ابو اکثر یہ کیوں بنتا ہے پتہ ہے انا کا مسئلہ؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آئی ایم ایکول ٹو مائی فادر۔ ایگزیکٹلی۔ سو وین ہی تھنک دیٹ ہی از ایکول، تو وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، کیونکہ یار میرے برابر کے ایک بندے نے مجھے کچھ کہا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں آئی ایم اینڈ مائی فادر آر ناٹ ایکول، وہ میرے سے اوپر مقام پہ ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ والدین بھی بچے کو پورا پمپ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل بہت چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں، اصل میں چھوٹے وقت سے پمپ کر رہے تھے، ہے نا؟ ایگزیکٹلی، چھوٹے وقت پمپ کرتے ہیں، پھر جب بچہ بڑے ہو کے وہی کرتا تو آپ غصہ آتا ہے۔ چھوٹے وقت بچہ غلط کر تو شاباش میرا نونو بڑا اچھا کیا، بڑا تیز ہے، بڑا کیا بولتے ہیں، بڑا شاطر ہے، او میرا شیر، ہاں شیر، کرو اور کرو، لڑائی کرو، پھڈے کرو۔ اب بڑے ہو کے وہ کرتے تو پھر والد کو غصہ مسائل بن جاتے ہیں وہ، تو شروع میں آپ وہ دروازہ نہ کھولے نا جو بعد میں آپ کو قابو نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بولتے ہیں نا سکوت الف سلامہ، یعنی خاموشی، یعنی عفواً، یعنی ایک اور وہ ہے کہ
دروازہ بند کر دے, جس کھڑکی سے بدبو آ رہی ہے اس کھڑکی کو بند کر دے, شروع سے آپ دروازہ بند کر دیں. آپ شروع میں تھوڑا اس کو پمپ کرتے ہو, ہنستے ہو, اور پھر آپ جب پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یار بڑے ہو کے وہ یہ نہیں کرے بڑے گا, ہو کر وہ نہیں کرے گا. اور اٹس دیٹ مین یو آر انکریجنگ ہم. یس, آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بجائے کہ آپ حوصلہ شکنی کریں. ہم بولتے ہیں ارے بچہ ہے بچہ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یہ جو ایک ہے علم النفس النمو, دا گروتھ سائیکولوجی آف چلڈرن, یہ ہم نے کسی زمانے میں پڑھی تھی جامعہ میں, تو ہم سوچتے تھے یار ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ اب آ کے سمجھ میں آتی ہے نا. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جو بچے کے جو شروعات کے جو سال ہوتے ہیں نا, وہ بچہ بہت کانشیس ہوتا ہے, اس میں اس کا ادراک کا لیول بڑا ہائی ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں بچہ ہے چھوڑ دو, وہی عمر ہوتی ہے بچے کی سیکھنے کی, اس وقت بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی تقریباً 10 14 15 سال تک بچہ سیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا 20 سال تک, اس کے بعد وہ نکالتا ہے جو اس نے سیکھا ہے. تو ہم جب بچہ سیکھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم بولتے ہیں بچہ بچہ اور اس کو خراب کرتے ہیں. پھر جب سیکھنے کی عمر رک جاتی ہے تو پھر ہم جا کے اس کو بولتے ہیں کہ بچہ یہ کرو یہ کرو, پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دم ہی سیدھا چینج ہو جائے, A1 ہو جائے, ایک دن ایک رات میں الف انار سیدھا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو اتنے سالوں کا اس نے اپنے ایک روٹین گزاری ہوتی ہے, بالکل بالکل, پورا ایک اس کے اوپر ایک ہسٹری ہوتی ہے, اس کو ایک دم اریز تو نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال سے جہاں میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے جو بات کی کہ بچے کو شروع سے ہی اس لائن پر چلانا چاہیے جس پہ آپ چاہتے ہو کہ وہ بڑا ہو کر چلے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ نہیں بھی چلا پاتے, سپوز کچھ پیرنٹس نہیں کر پاتے, لیکن کیا ہماری جنریشن کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنا انٹلیکٹ لیول اس لیول تک لے آئیں کہ وہ بوتھ سائڈ آف دا اسٹوری دیکھ کے کچھ فیصلہ تو کریں کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, اب ماں باپ سے تو ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, اٹس اے نارمل تھنگ. آپ کی ماں باپ سے کسی بھی چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس چیز کو پسے پشت ڈال کر ان کے پاس جا کے ان سے بات نہیں کر سکتے کہ چلیں کوئی بات نہیں, ہو گیا جو ہونا تھا, آئی ایم سوری, یا جیسے بھی ہے. بچے یہ نہیں کرتے اور ماں باپ بھی یہ نہیں کرتے, اور دونوں طرف سے جو پھر فاصلے ہیں وہ اور زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. اور اگر ماں باپ نہیں رکھ پاتے کسی وجہ سے, کیونکہ اکثر اوقات ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے تو اس کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا ہے, پالا ہے, میں نے اس کے لیے اتنے مسائل اٹھائے ہیں. اسپیشلی مائیں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا سینسیٹیو ہوتی ہیں, ایموشنل ہوتی ہیں, کہ میں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں بھی رکھا. اور پھر ایموشنل بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن آئی گیس یہاں بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ اب بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے اب 19 20 21 سال کا جو بچہ ہے وہ سمجھدار ہے کہ یار اگر میری ماں یہ کر رہی ہے تو یہ کیوں کر رہی ہے, اور میں نے میری ماں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہم دنیا جہان کے لوگوں کو ہینڈل کرنے جانتے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ سے بات کرنا نہیں جانتے. کیا بات, یقین مانیں, مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈائس پہ کھڑے ہو کر 50,000 لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے, یہ چیز ایسے ہے, لیکن اگر انہیں کہو نا 5 منٹ ماں سے بیٹھ کے بات کر لو تو موت آ جاتی ہے انہیں. کیا بات ہے یار, صحیح بات ہے یار. یہ بہت ہی یعنی افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دوست ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, بڑے A1, لیکن جیسے ہی گھر میں آئیں تو والدین کو وہ اس طرح کی اہمیت اور اس طرح کا مقام نہیں دے سکتے جس طرح وہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. جسٹ امیجن. حمزہ بھی شیخ بھی ایگری کریں گے, ان کو جو سمجھ تب آئے گی جب بچے جو ہے نا وہ دین سے دور نہیں ہوں گے. جب بچہ دین سے دور ہوگا نا پھر اس کا انٹلیکچوئل لیول کسی کھاتے نہیں ہے. اس کو یہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے, ٹھیک ہے, ماں کا کیا مقام ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں پتہ اس کے دین کیا سکھاتا ہے کہ اپنی بیوی اور ماں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ باپ سربراہ ہے پورے گھر کا, ٹھیک ہے, اور ماں باپ کو صرف بچے کو نہ پڑھائیں, ماں باپ بھی دین پڑھیں یار, کہ انہوں نے اپنے بچے کی اپ برنگنگ کیسے کرنی ہے. دین ایک ایک چیز بتاتا ہے یار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو یار اس کو اوپر تھوڑا سا نماز کا کہنا شروع کر دو, 10 سال کا ہو سختی کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کھانے پینے کے آداب بتائے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے بہنوں کے ساتھ سلوک بتایا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک بتایا ہے, ہر چیز بتایا, ہر چیز بتایا یار. کون سی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہے, انہوں نے ان کے جو ہے نا ان کی بیٹیاں تھیں, ٹھیک ہے,
ان کے بیٹے جب پیدا ہیں وہ بھی جب فوت ہوئے ان کا کیا رویہ تھا, ٹھیک ہے. ابو طالب جو کہ ایمان نہیں لائے تھے ان کا کیا برتاؤ تھا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. انسانوں کے ساتھ دین نے ان کو یار سکھایا. ماں باپ جب دین سے دور ہوں گے, وہ گھر دین سے دور ہوگا, یہ پرابلمز آنی ہے, ٹھیک ہے. ماں باپ یہ سکھا دیں کہ بیٹی جو ہے وہ جا رہی ہے اپنے کہتے ہیں غیر محرم دوستوں کے ساتھ, ماں باپ کہیں اوکے دین کے خلاف ہے نا, ٹھیک ہے. کتنی پرابلمز آتی ہیں, ریلیشن شپس بنتے ہیں, ریلیشن شپ ٹوٹ جاتے ہیں, مسائل آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ماں باپ جو ہے وہ بتائیں کہ جی بیٹا فلاں آپ کی خالہ ہیں, آپ کے جو ماموں ہیں ان کا یہ مقام ہے, بڑوں کا ادب کرنا ہے, وہ جو بات کریں غلط بھی کر رہے ہوں اس کو ایک تمیز کے دائرے میں ان کو ٹھیک ہے برداشت کرو, ان کے آگے ان سے لڑنا نہ شروع کر دو. یہ سارا آپ کو دین سکھاتا ہے. تو جب تک آپ دین سے دور ہوگے تو آپ کے پرابلمس ہونے ہیں. جتنا آپ دین سے قریب رہو گے اتنی اللہ کی رحمت ہونی ہے. اچھا ایک میں وہ تنبیہ کرنے کہ آپ نے بولا نا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اصل میں یہ جو حدیث ہے نا الجنت تحت اقدام الامہات, اس حدیث کو یہ مسند الشہاب میں ہے, لیکن اس کو شیخ البانی نے ضعیف اور موضوع کہا ہے. لیکن کیونکہ بعض احباب جب آپ یہ ذکر کریں گے تو ان کے ذہن میں آئے گی یار یہ تو حدیث ضعیف ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آتا ہے, وہ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ بولتے ہیں فلزم رجلیہا فإن الجنت تحت رجلیہا, یعنی فلزمہا یعنی فلزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا, یعنی آپ اپنی امی کے پاس رہو, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب یہ ایک کیا کہتے ہیں شیخ, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے یہ کلیریفائی کیا لوگوں کو. ہاں جی. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور اس بات پر پیرنٹس کو آئی گیس اکاؤنٹ لینا چاہیے. لیکن جہاں ہمارے ملک میں 18 سال کے بچے کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے کہ وہ اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی پارٹی کو ووٹ ڈال دے, 21-22 سال کے بچے کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے, اور اگر اسے نہیں پتا تو اس نے یہ چیز کہاں سے سیکھنی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. برو ہی نو بٹ ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. وہ جانتا ہے کہ یار والدین کا کیا مقام ہے, لیکن اس کے اندر ایک ایگو آ جاتا ہے. یس, کیونکہ یہ بات دیکھیں سائیکولوجی ہے نا, جب لڑکا جب بڑا ہوتا ہے نا اس کی سائیکولوجی بدل جاتی ہے. ایوری اسٹیج میں اس کی سائیکولوجی بدلتی رہتی ہے, ایک اسٹیج آف سائیکولوجی میں نہیں رہتا وہ. تو اس لیول میں جس عمر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 21 سے 25, تو اس وقت وہ اس ایسے ایک ایگو لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت سمجھتے جب وہ دوسروں کو انکار کرے, جب وہ اپنے والدین کو بولے نو نہیں یا ان کے خلاف کھڑے, تو وہ سمجھتے کہ ہاں اب میں مرد بن گیا, اب میں مرد کا بچہ ہوں. تو اس ایگو ایشو ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ورنہ اگر ایگو ایشو نہ ہو تو الحمدللہ کوئی مسئلہ. اسی لیے بچوں میں چھوٹے وقت سے ہمبلنس, عاجزی, انکساری سکھائیں. ہاں جی شیخ, جو اسلام بھی ہے, اسلام میں لاز جو ڈیفائن کیے ہیں, اسلام نے یہ بھی بتایا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, ٹھیک ہے. جو مثال کے طور پہ جو گھر دین کے قریب بھی ہیں, جو دین کو پریکٹس کرتے ہیں بہت اسلام کو, ٹھیک ہے, ان کو یہ پتہ کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے خلاف جائیں, اپنے بڑوں کے خلاف جائیں, آپی کے خلاف جائیں, بڑے بھائی کے خلاف جائیں, تو ہمیں پتہ کہ اس کی کانسیکوینس کیا ہے, ہمیں آخرت میں کیا. یہ جو بندہ ہے جس کی حمزہ بھائی نے مثال دی ہے, اس کو بھی سمجھ ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا. اگر دنیاوی طور پہ بھی اس کے اوپر کوئی صحیح قسم کی کانسیکوینس لگائی جائے نا, یہ بندہ بھی دیکھیں کیسے نہیں مانتا. صحیح بات ہے, کیونکہ وہ ایک انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. مثلا جو آپ نے بولا ریلیجیس فیملی والا, یا جو چلے ریلیجیس کو سمجھتا ہے, مطلب ریلیجیس کہہ لیں یا جو بھی کہتے ہیں, مثلا جس گھر میں والدین کا احترام ہو, ادھر وہ بچہ پلتا ہے اس طرح ہے, بڑا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے بھائی بہن, میرے ابو امی, میرے وہ اپنے ابو امی کے مطلب دادا دادی یا نانا نانی کے احترام کرتے ہیں, اور ہمارے بھائی بہن ہیں یا باقی جو رشتہ دار ہیں وہ میرے ابو امی کے احترام کرتے ہیں, اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کے اوپر پورے فیملی کو جو پریشر ہے وہ, تو اس حساب سے بندہ کبھی کیا ہوتا ہے ریلیجیس فیملی میں لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں وہ اپنے والدین کے خلاف جائیں, لیکن کیونکہ جیسے مصنف بھائی نے جو بڑا اچھا پوائنٹ نکالا کہ ان رزلٹس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے اور وہ کمپرومائز کرتا ہے, اور وہ بولتا ہے خلاص کوئی پرابلم نہیں, اگر میں یوں کروں تو میرے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن جو آپ نے حالات کیا اس میں ہو سکتا ہے کہ یار اس کا تو پاس ماشاء اللہ اس کی فیملی میں کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ہی نہ ہو,
ہاں جی فیملی اسٹرکچر ہی نہ ہو, اس کی وجہ سے وہ بولتا ہے کہ نو پرابلم, آئی ول گو اگینسٹ مائی فادر, آئی ول گو اگینسٹ مائی مدر, آئی ول ڈو میرج فرام دا کیا بولتے ہیں یہ فرام کورٹ, نو پرابلم. ہاں جی. لیکن جس طرح مصنف بھائی نے بات کی کہ ریلیجیس فیملی میں اپنے پیرنٹس کے خلاف جانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, دیٹس ناٹ مین دیر از نو ون ول اسلام ناٹ میں ایگری. بھی ہے, ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہمارے پاس ہمیں گناہ ملتا ہے. وہ بات آپ کی بالکل نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ایسے حالات نہیں ہیں جدھر ریلیجیس فیملی میں باغی بچے پیدا ہوئے. نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی میرے پاس ریلیجیس فیملیز کے ایسے کیسز موجود ہیں جہاں ماں باپ زیادتی کر جاتے ہیں. ماں باپ زیادتی کر جاتے ہیں, اچھا تو یہ تو اپوزٹ ہو گیا نا. وہی ہاں, وہ مطلب ایک طرف یہ مسئلہ ہے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, اس میں دیکھیں اس میں مسئلہ کچھ ایسے والدین ہیں جو بچوں کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں ایک انداز. سختی نہ بھی کریں تو ایموشنل ٹارچر بہت زیادہ, بلیک میلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. نہیں, اب بات یہ نا کہ وٹ از دا بلیک ایموشنل بلیک میلنگ. اب ایک بچہ ہے, اس نے انجینئرنگ یا ڈاکٹریٹ نہیں کرنی, وہ ریلیجیس فیملی سے بلانگ کرتا ہے, ایک اچھے گھر کا بچہ ہے یا بچی ہے, اوبیڈینٹ ہے, ڈاکٹرز کے بیٹے ہیں, ڈاکٹرز کے بیٹے ہیں, بہت اچھی فیملیز سے ہیں, لیکن ہلکا سا ذرا لائن سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اماں سر پہ چڑھ جاتی ہیں, جی تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر ریئیکشن موڈ میں چلا جاتا ہے بچہ, پھر بچہ بولتا ہے یار میں نے کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس بہت پریشر ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور وہ اس طرح کا پریشر ڈالتے ہیں کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے, حالانکہ وہ بچہ ماشاء اللہ بالکل سیٹ ہے, نمازی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, اور اپنا کام بھی سارے ٹھیک کر رہا ہے. ایون کہ میں نے کچھ ایسے ہونہار بچے دیکھے ہیں جو اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, صرف فائنینشلی نہیں, لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو, یا سپوز بچیوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ اگر وہ کوئی اور کام کر رہی ہیں, یونیورسٹی کا کر رہی ہیں, یا سپوز فائنینشلی کسی چیز میں انوالو ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی, تو اماں جان ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے سر پہ چڑھ جائیں گی کہ تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تھا, تمہارے تو سارے اعمال ضائع ہیں. نہیں, اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر والدین سچ مچ میں اس طرح کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں بچے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں والدین, آپ ذرا سوچیں, جسٹ امیجن یو آر اے فادر اور یو آر اے مدر, ہاں جسٹ امیجن, اینڈ آپ نے ایک بچے کو ماشاءاللہ چھوٹے وقت سے بچپن سے پال پوس کے پڑھا کیا, اور آپ نے اتنی محنت کی اور اتنا, اور آخر میں وہ بچہ آپ کی ایک بات بھی نہ مانے, نافرمانی ویری, یعنی آپ کا جو دل ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے میں ٹوٹ جاتا ہے, بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور اتنی تکلیف نہیں تو اب والدین پھر کریں گے یار کچھ, لیکن اب بچے کو ہی نہیں چاہیے کہ وہ ریئیکشن موڈ میں, تھوڑا صبر کریں. کچھ ایسا ہوتا ہے, اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب یعنی رغم انف رجل ادرک ابواہ ولم یغفر لہ, ایک حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پہ چڑھے تھے تو 3 بار آمین کہا, ٹھیک ہے, تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ, تو رسول نے فرمایا کہ حضرت جبریل آئے تھے اور حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی اور میں نے اس پہ آمین کہا. جسٹ امیجن کہ سید الانبیاء بد دعا کر رہے ہیں, سید الملائکہ بد دعا کر رہے ہیں, اور سید الانبیاء اس پہ آمین کر رہے ہیں. مثلا حضرت جبریل نے اس میں 2-3 بد دعائیں کی, اور اس میں سے ایک کیا تھا, رغم انف رجل ادرک ابواہ او احدهما علی الکبر ولم یغفر لہ, او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑکپن میں یا بوڑھے وقت میں حاصل, بڑھاپے میں حاصل کرتا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں بڑھاپے میں بندے یا والدین کے حالات مختلف ہو جاتے ہیں. جب وہ اولڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے عمر کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں, ان میں ایک بچپنا آ جاتا ہے, ان میں ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے, ان میں ایک غصہ آ جاتا ہے, اور وہ جو اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں جو 40 سال کے بھی نا, ان کے ساتھ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور اس کو سناتا ہے, یہ کرتا ہے. لیکن اب بچے کو کیا چاہیے, وہ صبر کرے, اس کو یہ فیلنگ اور یہ نالج اور یہ اس کے کانشیس میں یا اس کے ادراک میں ہونا چاہیے کہ یار اب والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, 80 سال کے ہو گئے, 90 سال کے ہو گئے, یہ 70 یا 60 سے اوپر چلے گئے, ان کا یہ نارمل ہے, دس از نارمل فار ہم. وہ دن یاد کرو جب تم چھوٹے وقت باپ کو 10-20 بار ایک بار کہتے تھے, ایک بات 20 بار کہتے ہو, پھر بھی والد نے کبھی یہ نہیں بولا جاؤ, بلکہ بار بار تمہاری بات سنتے تھے. اب یہ عمر ہے کہ تمہارا سننے کا ٹائم ہے, اب تمہارا ٹائم ہے کہ تم ان کی باتیں سنو. جب انہوں نے چھوٹے وقت, اب کیا ہوتا ہے ہمارے نعوذ باللہ ادھر تو نہیں ہے, سنا ہے ابھی میں نے اولڈ ایج ہوم, ہاں اولڈ ایج ہوم بولتے, کیا بولتے اس کو, اولڈ ایج ہوم, ہاں اولڈ ایج ہوم ادھر بنا دیے گئے ویسٹرن میں, بہت زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں. اب ادھر کیا ہوتا ہے, وہ والدین بڑا ہو گئے, سناتے زیادہ, تنگ کرتے ہیں,
ان کو ادھر پھینک دیا، نعوذ باللہ. بلکہ ہمارے یہاں تو اور یہ کلچر ادھر شروع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کھولنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں اولڈ ایج ہوم کا کنسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوں تو بہت پہلے سے ہی اس طرح کے پروگرامز آتے ہیں کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسے بچے ماں باپ کو سڑکوں پہ پھینک جاتے ہیں. ہاں تو یہی مسئلہ ہے نا. تو آپ پھینک جاتے ہیں یا اس نعوذ باللہ ادھر چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ان کے لیے یہی بنانا پڑے گا. لیکن یہ ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے. اور اس کو ایک انداز میں کیا بولتے ہیں اس کو، سبلینیمل میسیج میڈیا میں لایا جاتا ہے. ہوتا اصل میں درد دکھایا جاتا ہے والدین کا، لیکن وہ ایک سبلینیمل بچوں کو میسیج جاتا ہے کہ دیر از اے پلیس دیٹ آئی کین پٹ مائی فادر مائی مدر دیر. دس از دا سبلینیمل میسیج دیٹ اگر تم کو چڑچڑاؤ ہو، حالانکہ اس کو بچے کو درد ہو رہا تھا وہ دیکھ کے، لیکن اس کے ایک انکانشیسلی دماغ میں چلا جاتا ہے کہ ادھر کوئی جگہ ہے دنیا میں یا میرے اس علاقے میں جدھر میں اگر میرے ابو امی سے تنگ آ جو میں ادھر پھینک دوں ان کو. حمزہ بھائی آپ کے اس کوشچن کی طرف میں آتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ پیرنٹس جو ہے وہ امپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں بہت جلدی. امپوز کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ کی آپ نے مثال دی. تو میرا بلیف یہ ہے کہ پہلی تو بات تو جیسے شیخ نے کہا کہ آپ کو انڈیور کرنا چاہیے، آپ کو وہ بات برداشت کرنی چاہیے. لیکن کتنا، کیونکہ میں نے بچے ڈپریشن میں جاتے دیکھے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کا حل کیا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سنا نہیں. آپ نے کہا نا کہ صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کی جب کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی لائفس میں اتنے بزی ہیں، اپنے فرینڈس میں اتنے بزی ہوتے ہیں، اور جب ہماری شادی ہوتی ہے ہم اپنی پرسنل لائفس میں اتنے کو بزی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. بہن بھائیوں نے اپنے گھروں میں چلے جانا ہوتا ہے، ان کی شادیاں ہو جائیں تو ان کو ہمارے ٹائم کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنے ہمارے پیرنٹس کو ہمارے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے مدر فادر کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونا تو آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں. لیکن ادھر بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے، وہ آپ لوگوں سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ آپ لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، یہ ایک کیسز آتے ہیں کہ جس میں پیرنٹس بھی غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے بارے میں فیصلہ وہ کرتے ہیں، جیسے آپ کی پڑھائی، وہ ٹھیک ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے یار، اس کا کسی پر بھی وہ نہیں ہے، قابو نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے. پیرنٹس کا تجربہ آپ سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ دے آر ڈوئنگ فار یور بیسٹ. بالکل ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ. وہ کبھی ان کے دل میں یہ نہیں ہوتی کہ جی بچے کے اوپر پریشر ڈالنا ہے تاکہ یہ بچہ جو ہے نا کولیپس کر جائے. انہوں نے آپ کو سرخرو ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. موسٹ آف دا ٹائمز اس طرح کے کیسز میں کیونکہ یہ کیسز اتنے وہ نہیں ہیں، اور اس طرح کے کیسز میں 90% آف دا ٹائم ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے یہ چیز کرنے سے یا اس طرح پریشر ڈالنے سے کیا گزر رہی ہے، بچے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. میں وہی بات کرتا ہوں، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. اس میں بچے اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی تو وہ قائل کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے ابو امی میں اس درد سے گزر رہا ہوں، لیکن میرے لیے بہت پریشانی ہے. اس طرح کے کیس میں کمیونیکیشن گیپ اس وجہ سے بھی آ جاتا ہے کہ اکثر اوقات ماں باپ ضد پہ اڑ جاتے ہیں. یہاں کمیونیکیشن گیپ جب وہ ڈراپ کر جب ضد آ جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا، یہاں میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے، کیونکہ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور میں لوگوں کے اماں ابا کے ساتھ بھی بیٹھ کے بہت ساری چیزیں سالو کرتا ہوں، تو جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو، اگر آپ کے اماں ابا کے درمیان اور آپ کے درمیان کسی چیز کی تکرار آ گئی ہے نا، تو آپ اس کا ٹائم لمبا کر دو. جب آپ اس کو ٹائم دو گے نا اس چیز کو، اور آپ اس چیز کو چھوڑ دو گے کچھ عرصے کے لیے، اور اس چیز پہ ان کو قائل کر دو گے کہ ابھی تھوڑا سا صبر کر جائیں، یعنی ان کو ٹھنڈا کر، ان کو بھی ٹھنڈا کر لو، خود کو بھی ٹھنڈا کر لو. جب آپ نے انہیں ٹھنڈا کر لیا، اس کے بعد پھر جسے کہتے ہیں نا چولہے کے نیچے آگ جلانے والا کام، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو اس چیز کو بتاتے رہو. ہاں یہ بہت اچھی، ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان کی جو سب کانشیسنیس ہے نا، جب آپ اس چیز پہ یہ چیز ڈالتے رہتے ہو نا کہ یہ چیز یعنی جب بہت ہی سخت ایگریسو ریئیکشن ہو تو یو شوڈ بی اسٹاپ، یو شوڈ بی ویری ویری کول. بس آپ ہو جائیں اور خاموش رہیں، بات ختم ہوگی، اور کچھ مدت کے بعد پھر دوبارہ کوشش. بلکہ یہاں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے بابا جان کا غصہ، میرے جو ابو جان ہیں ان کا غصہ پوری فیملی میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ غصے والے ہیں. میرے بابا جب کمرے میں انٹر ہوتے تھے تو ان کی جو بھانجیاں ہیں، میری کزنز، وہ چھپ جاتی تھیں کمروں میں. لیکن اب کیونکہ میں بھی بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے بابا کا پتہ ہے کہ میرے بابا غصے والے ہیں. جب وہ بول رہے ہوں نا کہ انہیں غصہ آیا ہوا ہو تو میں اپنی ٹون لو کر لیتا ہوں. آپ نے FM ریڈیو والی ٹون سنی ہے کبھی؟ ہیلو، ہاؤ آر یو، واٹ، اس طرح کی ٹون. جب آپ اس طرح کی ٹون میں بات کرتے ہو نا تو اگلے بندے کا غصہ غائب ہو جاتا ہے. یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟
اگر آپ اس طرح کے کورسز لیتے ہیں نا کہ آپ کو سائیکولوجیکل وے میں بات کرنا آئے. ایک ہیں, میں کورس کا نام لے سکتا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے, کرس واس کا ایک کورس ہے اور ان کی ایک بک بھی ہے اس کے اوپر. وہ بندہ امریکن CIA کا بندہ ہے اور وہ باقاعدہ اس چیز پہ کام کرتا ہے کہ آپ نے ٹیررسٹس کے ساتھ, کلرز کے ساتھ اور دوسرے بندوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. تو جو آپ کی نیگوسیشن سکلز ہیں نا وہ یہاں کام آتی ہیں جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ورک پلیس پہ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, تو اس طرح کی نیگوسیشن سکلز بہت زیادہ کام آتی ہیں. تو آئی گیس اس چیز پہ ہر بندے کو نا تھوڑا بہت کام کرنا چاہیے کہ یار ابھی میرے ابو جان کا یا امی جان کا یہ موڈ ہے تو مجھے انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل بالکل, جزاک اللہ خیر. اور اس میں جیسے آپ نے بتایا نا والیوم کا جو عنصر ہے بہت زیادہ, وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ اپنی آواز اونچی کرتے ہیں نا, ہاں جب آپ اپنی آواز اونچی کرتے ہو تو دیٹس مین برو آئی ایم دا باس. ٹھیک ہے نا, جب آپ آواز نیچے کرتے بولتے ہو نو آئی ایم ناٹ باس. ٹھیک ہے نا, تو یہ فرق ہے جیسے آپ نے کہا, بڑا اچھا. اور obviously no doubt your father is the boss of the house. Exactly. ٹھیک ہے, when he is getting aggressive, he is getting angry, you should keep your voice low. آپ کو اسلام بھی یہ حکم دیتا ہے. آپ کوئی عام چلتا بندہ جو صحیح سمجھدار بندہ وہ بھی آپ کو کہے گا کہ یار ماں باپ کے آگے خاموش رہو. اور دوسرا یہاں میں ایک اور چیز بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ اپنے ماں باپ سے اپنی بات منوا سکیں تو چابی ان کے ہاتھ میں پکڑا دو. چابی پکڑا کے پچھلے ہاتھ سے لے لو. نہیں, آپ چابی انہیں پکڑا دو, وہ خود آپ کو پکڑا دیں گے کہ نہیں بھائی تم چلاؤ. اللہ اکبر, کیا یہ چیز بہت زیادہ بڑی اسٹریٹجی ہے. ایک تیر سے 2-3 نشان ہے. چلو ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آج بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. اللہ ہم لوگوں کو اور ہمارے اولاد کو اور جو یوتھ ہیں اللہ ان سب کی اصلاح کرے.